السلام علیکم جاوید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جاوید صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ جاوید صاحب مجھے یاد ہے میں آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا۔ ایران امریکہ کی جنگ کو 10-12 دن گزرے تھے اور ایک عجیب بے قراری اضطراب کی کیفیت تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے جذبات کس سے بانٹوں۔ آپ سے وقت لیا، آپ نے بہت تفصیلی گفتگو کی، تشفی کی۔ آج بھی اسی نیت سے آیا ہوں، لیکن آج جذبہ مختلف ہے۔ تب کوئی نہیں مل رہا تھا جو میرے غم کو بانٹ سکے، اور آج سوچا کہ کس کے پاس جاؤں کہ اپنی خوشی بانٹ سکوں۔ اور میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ نعرہ لگاؤں: مبارک مبارک ایران فاتح شد، مبارک مبارک ایران ظفر مند شد۔ بے شک بے شک۔ جیسے لگتا ہے جاوید صاحب کہ تقریباً میری ہوش کے پچھلے 26 سال 9/11 کے بعد سے لے کے آج تک جیسے کوئی خوشی کا ایسا موقع نہیں آیا جس میں تقریباً تمام مسلمان شریک ہو سکیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ خوشی ہی نہیں بلکہ پوری امت کے لیے فخر کا موقع ہے۔ بالکل تو ایک خوشی ہوتی ہے جان بچ جانے کی، جی۔ یہ اس طرح کی خوشی نہیں ہے۔ یہ خوشی جیسے سرفرازی کا موقع مل جائے قوم کو، اور بلکہ قومی امت میں شامل تمام قوموں کو، جی تو یہ اس فخر کا موقع ہے جسے محسوس بھی کرنا چاہیے اور جس کو اظہار میں بھی رکھنا چاہیے۔ جی کہ آج ہم دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے سر اٹھانے کے لائق ہو گئے ہیں، جو جیسے آپ نے جو حوالہ دیا کہ 9/11 کے بعد جو سرنگونی ہم پر مسلط ہو گئی تھی، جی آج اس کا جیسے سود سمیت ازالہ ہوا ہے، اور آج ہمارے اندر سے، ہمارے ہی اندر سے نہیں، یعنی مسلمانوں کے تک محدود نہیں ہے یہ بات، بے شک۔ آج تمام مطلب ایک عالمی استحصال کا نشانہ بنی ہوئی تمام قوموں کے لیے گویا ایک قابل عمل راستہ دکھائی دے گیا ہے، جی کہ جس کو اگر اختیار کر لیا جائے تو یہ فرعونی طاقتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی مرحلے پر نہ صرف یہ کہ بے بس ہو سکتی ہیں، بلکہ اپنے ہی اندر جو ہے وہ شکستوں کا ایک انبار اکٹھا ہو جائے گا ان کو، جس کو ان کی فوجی اور یہ اسلحے وغیرہ کی برتری چھپا نہیں سکے گی۔ اس وقت میں کم از کم اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ افریقہ سے لے کر اور سینٹرل ایشیا اور یہ غرض وہ تمام قومیں اور ریاستیں جو امریکی استکبار اور استحصال اور استعمار کا شکار ہیں، بالکل ان سب کو جیسے ایک قوت اپنے اندر پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہے، ایک نظر انداز شدہ پہلے سے موجود قوت، جی وہ اس کی بیداری کا تجربہ سب قوموں کو، ایسی سب قوموں کو ہو گیا ہوگا یا ہو جانا چاہیے، کہ امریکہ کے لیے اس کی طاقت کا ہر اظہار جی اس کی شکست کا ایک نیا مظہر بن کے رہ جائے۔ تو یہ جدید تاریخ میں اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے تو ہیں، لیکن یہ کہ وہ محدود پیمانے پر ہوئے ہیں۔ بالکل اس واقعے کو بہت ہی نیچرل طریقے سے گلوبلائز کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرے گا کون؟ اس کے اندر ایک ایسی موومنٹ سی ہے جی جی جو اس میں سب جھکی اور پسی ہوئی قوموں کو اپنے اوپر اعتماد کرنا سکھا سکتی ہیں، اور پھر اگر اس کو علمی زاویے سے بھی دیکھا جائے، جی یعنی تو وہ بھی یہ ہے کہ یہ طاقت کی
انسان کش طاقت کی رسوائی کا آغاز ہے۔ بالکل بالکل جائز۔ تو اب طاقت کے بارے میں تصورات بدلیں گے، یعنی طاقت جو تخریبی بن کے رہ گئی ہے، جو ڈراؤنی بن کے رہ گئی ہے، جس سے امریکہ اور اسرائیل وغیرہ فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، اب یہ تخریبی طاقت اپنے حاملین کے لیے شرمندگی کا اور نامرادی کا سبب بنے گی، اور اس کے جتنے بھی شکار لوگ ہیں ان کے اندر وہ جذبہ اور وہ پیشن اور وہ اسٹیٹ آف ریئلائزیشن پیدا ہو جائے گی جو تاریخ میں صبر کی فتح پر ختم ہوتی ہے۔ یعنی آج جیسے ثابت ہو گیا ہے کہ تاریخ کی جو فوری یلغار جی اس طرح کے واسطوں سے ہوتی ہے، اس طرح کی قوتوں کو میڈیم بنا کے ہوتی ہے، بالکل اس کا نہ صرف یہ کہ سامنا کیا جا سکتا ہے بلکہ اس یلغار کی تخریبی جو قوت ہے اس کو اسی پر پلٹایا بھی جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ بہت شکر کا موقع ہے، فخر کا موقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ احساس ذمہ داری اور حکمت کی بیداری کا بھی موقع ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ انسانوں میں حقیقی فخر ایک تو دعوے کے بغیر ہوتا ہے، یعنی فخر اگر دعویٰ بن جائے تو وہ کمزوری کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کوئی دعویٰ ہمارا نہیں ہے، اس کے پیچھے بس ایک تشکر ہے اور ایک جیسے فطری سا بچوں جیسا فخر ہے، اور اس فخر کو اب ہم بڑے دماغوں کی تحویل میں دیں گے۔ تو یعنی اس فخر کو اگر تھیورائز کرنا پڑا، اس فخر کو اگر پالیسی میکنگ میں جگہ دینی پڑے گی نا، اب بے شک دینی پڑے گی، کیا مطلب دیں گے ہم، خود ہی ہوگی اس کی۔ تو وہ اس وقت پھر ایموشنز اور جذبات یا فخر کا جو ابتدائی اظہار ہوتا ہے اس سے خود کو الگ کر کے اب حکمت سے کام لینا ہے جی کہ اتنی بڑی بظاہر قوت کے ابلیسی نظام میں شکست کہلانے والے واقعے کو جی کس طرح تاریخ پر فتح پانے کا وسیلہ بنایا ہمیں حاصل ہو گیا ہے، لیکن اب اس میں تسلسل پیدا ہو، اس میں دوام پیدا ہو، اور اس فخر کو ایک اخلاقی جواز بھی حاصل ہو جائے، یعنی ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی غلطیاں ریئلائز کریں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، جی کیونکہ ظاہر ہے کہ فتح ہو یا شکست ہو، دونوں کو فتح اصل میں اس کا موقع ہوتی ہے کہ آپ گہری بنیادوں پر وسیع پیمانے پر اپنے اندر ایک اصلاحی عمل شروع کر سکتے ہیں۔ واہ بالکل صحیح۔ تو یہ بھی اس میں دعوت چھپی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے اللہ کرے کہ ہم اس دعوت کو انسنا نہ کریں، یعنی فخر کو شور شرابہ نہ بنائیں صرف، اور اس شور شرابے میں حکیمانہ خاموشی کو جو ہے وہ اختیار کرنا بھول نہ جائیں، واہ اس کا اندیشہ ہے۔ تو اب مجھے تو دوہرا فخر ہے، صحیح آپ کو، مجھے، ہمیں، کہ پاکستان پہ بھی فخر ہے، ایران پہ بھی فخر ہے، بے شک بے شک۔ اور یہ فخر ایک اجتماعی خوشیوں کا جیسے اظہار بھی ہو رہا ہے نا اسی فخر کی بنا پر۔ جی وہ نجات پانے کی وجہ سے یہ خوشی نہیں ہے کہ ہم بچ گئے، جی خوشی یہ ہے کہ جو ہمیں مارنے آئے تھے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اور وہ خودکشی پہ مجبور نہ ہو جائیں، مطلب ان کی خودکشی کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو ہمیں جو زخم ہم نے اس میں کھائے ہیں اس زخم
کو ہم فخر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس زخم میں ہونے والی سوزش اور تکلیف جو ہے وہ ہماری طمانینت، راحت اور فرحت میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ بات ایران والوں کے تجربے میں آ گئی، بے شک۔ اور ہم انہیں دیکھ کر اس تجربے سے جیسے مزید ایک قوت حاصل کر سکتے ہیں جو ریاستی بھی بنے اور سماجی بھی بنے۔ بالکل۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہاں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، تو وہاں پاکستان کا تشکر باقاعدہ غالب ہے نعروں پر، اور نام لے کے شکریہ ادا۔ ہاں، نام لے کے، اور پاکستان اور جھنڈا متوازی لگا رکھا ہے، یہ نہیں کہ اپنا جھنڈا اوپر اور نیچے یوں رکھ دیا، جی اور بالکل کھلے دل سے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ وہاں پاکستان کا دوسری مرتبہ شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ جی پہلی مرتبہ وہ اس جنگ میں جو 12 دن کی لڑی گئی تھی تو اس میں بھی یہی ماحول تھا ایران میں، وہ عوامی سطح پہ کچھ محدود لیکن سرکاری سطح پہ پارلیمان میں ایک قرارداد تشکر پاس ہوئی، پیش ہوئی تھی۔ اور ایک نغمہ بنایا گیا، ایرانیوں نے کمپوز کیا پاکستان کے شکریے میں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے لیے بھی خوشی کا ایک نیا سبب ہمارے لیے بھی پیدا ہو گیا، جو ہم لوگ تو خوش ہونا ہی بھول گئے تھے۔ ہاں بالکل۔ تو ہمارے یہاں یک طرفہ پن طاری رہا ہے کہ خوش ہیں تو دماغ فارغ کر دیا، اور اداس ہیں تو خوشی سے چڑھنے لگے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا تھا، تو اللہ نے ہمیں یہ موقع پے در پے 3 مواقع آئے اس پاکستانیوں کو اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کرنے کے، بالکل۔ مطلب کسی بھی سیاسی وابستگی، مذہبی نسبت وغیرہ سے بلند ہو کر یہاں کے عیسائی اور سکھ اور ہندو کو بھی فخر کا موقع ملا جی پاکستانی کی حیثیت سے۔ وہ 3 مواقع تھے، پہلا جو پہلی جنگ بندی بھی ہم نے کروائی تھی، جی اور اس میں ہمارا کردار زیادہ تھا، مطلب یہاں تو ہمارا کردار جیسے چائنا کی پشت پناہی کے ساتھ ہے، بالکل۔ ترکی وغیرہ کی حمایت کے ساتھ ہے، ایران کی رضامندی کے ساتھ ہے، اور اس کی مطلب خوشنودی کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارا بہت پھیلا ہوا معاملہ ہے، اور ہمیں اب ایئرپورٹس پر اس سلوک کا شاید سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مغرب میں یا امریکہ میں بھی جی بالکل۔ جس سلوک کے ہم عادی ہو چکے ہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ اس کے عادی ہو جی چکے تھے۔ جی تو اللہ نے چاہا تو ہم بھی ترکوں وغیرہ کی طرح سر اٹھا کے امیگریشن پہ سخت لہجہ بنا کے کہہ سکیں گے جلدی کرو۔ صحیح۔ تو لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایران کی خوشی تو واقعی جیسے کمائی ہوئی خوشی ہے، بالکل بالکل۔ تو وہ تو زیادہ بے حال کر دینے والی خوشی ہے۔ جی تو وہ خوشی قربانیوں کے ساتھ ہے، نقصانات، بے پناہ نقصانات کی موجودگی میں ہے، بالکل۔ اور مستقبل کے افکار کے ساتھ ہے کہ ہم جی کیسے ریکنسٹرکٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ بالکل۔ تو وہ خوشی بہت جذبے سے منائی جا رہی ہے، بہت اعلیٰ پیمانے پر سیلیبریٹ کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ تو اس طرح خوشی منا رہے ہیں جی کہ گویا ہمیں بھی اپنی خوشی کے حاصل ہونے کا ایک سبب مان رہے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اب ہمیں یہ دو طرح سے دیکھنا ہے کہ ہماری عمومی صورتحال، یعنی عوامی صورتحال میں یہ خوشی اور اس کا احساس اور اظہار بالکل۔ اور اس کے اسباب کا اعتراف پایا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں عوامی سطح پر اس خوشی کا احساس ایک فخر کے جذبے کے ساتھ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے تاریخی بحران میں جیسے
اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے بھی مددگار ہوئے، بالکل ایسے اور پاکستان کی تو پوزیشن انتہائی نازک تھی بالکل کہ امریکہ کا بھی دوست، چائنا کا بھی دوست، سعودی عرب سے باقاعدہ دفاعی معاہدہ ہے، جی 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 تو ان سب کی موجودگی میں یو اے ای سے بھی مطلب ہمارے مفادات ہیں بہت سارے، یہاں بالکل تو ان سب کے ہوتے ہوئے ہم نے وہ کام کر دکھایا جی جو ایرانی کو مطلوب تھا، جی 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 جو اس کے حق میں تھا. ہاں ہاں، اور سعودی عرب کے حق میں بھی گیا، ان کے حق میں بھی گیا، یعنی کہ سب کو ہمارا شکر گزار ہونے کا ٹھوس سبب ہے. یو اے ای کو تو چاہیے کہ ہماری طرف منہ کر کے وہ جیسے ہماری دستبوسی یا پابوسی کریں یہ یو اے ای والے جو کاکروچ ہیں، بالکل ہیں بالکل تو ان کو تباہ ہونے سے، نیست و نابود ہونے سے پاکستان نے بچایا ہے. اور سعودی عرب کو ہمارا انتہائی ممنون ہونا چاہیے، مطلب شاید ان دونوں کو ایران سے زیادہ ہمارا ممنون ہونا چاہیے جی کہ ہم نے ان کو ایک مکمل تباہی سے بچایا ہے، ایسی تباہی سے جس سے انہیں امریکہ نہیں بچا سکتا تھا، اور نہ اس پورے دورانیے میں وہ کسی کو بچا سکا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو یہ اس کا سہرا ہم بہت فخر سے اپنے سر پہ باندھتے ہیں، اور اس میں کوئی اگر مگر لیکن اس کی گنجائش پیدا کرنا اپنے قومی وقار سے جیسے منحرف ہونا ہے. جی بالکل تو ایک تو یہ بالکل اوپن بات ہے، اور اس میں جنرل پبلک اور سب کا رویہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر ایرانی مسلمان ملکوں میں، اور بلکہ مصلحتاً کہہ رہا ہوں کہ غیر شیعی اکثریتی ملکوں میں جی واحد پاکستان ہے جہاں ایران کو 99% کے قریب حمایت حاصل رہی. جی بالکل یہاں دعائیں لوگ کرتے رہے کہ یا اللہ ایران سرخرو رہے. یہ بہت بڑی ہمارے لیے، جیسے ہم اب اسے اون کر سکتے ہیں، کیونکہ ملک عوام کا نام ہے، ریاست تو ثانوی چیز ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ریاست بھی اپنی پوری طرح اس میں ہم خیال اور ہم مقصد رہی ہمارے عوام کے ساتھ، جی بالکل اور اس کا فائدہ ریاستی اداروں کو کم پہنچا ہے، پاکستانی قوم کو زیادہ پہنچا ہے. مطلب عزت نفس ہماری بحال ہوئی ہے، جو سن 71 سے شاید آج ہوا ہے ایسا، اس کا غم آج جیسے مندمل ہو گیا ہے. واہ واہ تو 3 واقعے ہوئے پے در پے، اور تینوں میں ہم نے ناقابل یقین سرخروئی حاصل کی ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ ہم اب فخر کریں گے، ہم ان کو کہیں گے کہ تم یہ فخر کا موقع ایک آ گیا، ایک خوشی فراہم کر دی. جی اب ہمارے اندر بھی کچھ خوشی کے اسباب پیدا ہوئی اسی طاقت سے پیدا. بالکل. تو اب ہم کچھ کہنے اور منوانے کے لائق ہوں گے، لیکن اگر ہم اس فوری صورتحال میں شبہ اور وہ سب پیدا کریں گے جی تو یہ گویا، مجھے افسوس ہے کہ میں تحریک انصاف سے بہت ہمدردی رکھتا ہوں، جی اور عمران خان میرے بس میں ہو تو میں بغیر کسی شرط کے رہا کرواؤں، میں نے شرط بھی نہ لگاؤں کہ سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اپنے دل کی بات ہے. لیکن اب ان لوگوں کا رویہ عین عوامی لیگ جیسا ہوتا جا رہا ہے، مفتی باہنی جیسا ہوتا جا رہا ہے. جو بھی اس طرح کی کشاکش میں فوج پر اس کی کسی خاص لیڈرشپ کے بغض میں جی تانہ زنی کرے گا، وہ اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس قوم کو تقسیم کر رہا ہے، بالکل اور وہ علیحدگی پسند قوتوں کو تقویت دے رہا ہے. میرا اب یہ ہے، رائے میری یہی ہے کہ اس پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ زیادتی کا ذمہ دار خود بھی ہے،
یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت نیلسن منڈیلا ہے صحیح صحیح تو وہ سب ہے، وہ بھگت رہا ہے اپنی غلطیوں کی سزا، اور وہ ایسا مسٹر کلین نہیں ہے جو سب کو چور کہہ سکے. بالکل بالکل. تو اس کے باوجود ہوں ہاں یہ جناب اچھا ہے، میں نے اپنی خوشی ذرا سا اظہار کر دیا، نہیں بہت اور اچھا ہو یہ گیا. تھوڑا سا اظہار ہے، خوشی اس سے زیادہ ہے اور فخر خوشی سے زیادہ ہے، فخر دو طرفہ ہے. دیکھو ہم لوگ کتنے اچھے موقع پر وہ ہوئے، ہمیں کیسا اچھا موقع ملا کہ ہم یہ کہنے کے لائق ہوئے کہ ہمیں ایران اور پاکستان پہ ایک جیسا فخر محسوس ہو رہا ہے. بالکل بالکل. میں پاکستانی کی حیثیت سے ایرانی فخر کو انہی کی طرح محسوس کر رہا ہوں، اور وہ بھی الحمدللہ ایرانی ہوتے ہوئے پاکستانی فخر کو یا پاکستانیوں کا فخر کا سبب جیسے ہم پر لازم کر رہے ہیں کہ ہم ممنون ہیں تو تم فخر کرو. مجھے یاد ہے جاوید صاحب، جب آپ نے آخری دفعہ بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا یہ شہادت آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے کہ یہ امت کے اکٹھے ہونے کا بہت بڑا موقع ہے. اور آج لگتا ہے جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ جیسے لگتا ہے کہ تمام لوگ کہیں نہ کہیں اکٹھے ہوتے آ رہے ہیں. ترکی، پاکستان، مصر، سعودی عرب، چاروں ایک صفحے پر تھے اور چاروں نے مل کر ایک لائحہ عمل بنایا. اتنے حملے ہوئے گلف کنٹریز پر، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ وحدت بنتی آ رہی ہے، اور شاید امید یہی ہے کہ وقت کے ساتھ وہ ایک کسی اور جگہ بھی ٹرانسلیٹ ہو سکے. تو یہ بالکل خوشی کی بات ہے. تو مطلب میں بالکل یہ بات سچ آپ نے کہی کہ میں ایران کے لیے خوش ہوں. کیا تہذیب، کیا لوگ، کیا جرت کہ یعنی جی اس پر مطلب کھڑے رہنا جی اتنے دن ہاں، تک، ہر صعوبت کے باوجود، ہر مشکل کے باوجود. بھئی ملک وہ تقریباً تباہ ہو گیا ہے. یہ جب آئے گا نا تو وہ تو اپنی تباہی کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور ان کو اس کا ضرر بھی ہم سے بہت زیادہ معلوم ہے. بالکل لیکن اس کے باوجود وہاں کوئی بغاوت نہیں ہوئی، جس جی کی کوشش کی گئی تھی بالکل کہ عوامی رائے عامہ کو ایسا نہیں بھڑکایا جا سکا. یعنی پہلے سے موجود اختلاف کو بغاوت کا سبب بنانے میں مکمل ناکامی ہوئی امریکہ اور اسرائیل کو. جی اور ان کا واحد ہدف انہیں کون سا کہ یہاں حکومت کرنی تھی، قبضہ کرنا تھا. جی بالکل ان کا واحد ہدف حکومت کی تبدیلی تھی، جی رجیم چینج چینج. جسے وہ کہتے ہیں. یہ اسرائیل امریکہ کا واحد ہدف تھا، جی مقصود جنگ یہ ہے تھا. وہ کہہ کے خود کہتے تھے پہلے دن سے کہہ رہے تھے. تو اب اس میں تو 110% ناکامی ہوئی. جی تو جنگوں کو اس طرح دیکھا جاتا ہے نا بالکل. کہ آپ کا ہدف حاصل ہوا یا نہیں، ہاں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کتنی تباہی مچائی. تو اسی طرح لیکن یہ کہ اس میں تھوڑی حکیمانہ نظر بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی. یہ سب باتیں اب میں امید سے کر رہا ہوں. وہی جو کہ فخر ہمیشہ حال کو لیویبل بناتا ہے، واہ مستقبل چیلنج کے طور پہ موجود. موجود رہتا ہے، حاضر رہتا ہے. یعنی ہمارا آج کا فخر ہمارے کل کو نہیں بدل سکتا اگر ہم نے اس سے ایک نیا احساس ذمہ داری اور ایک نیا ارادہ تعمیر نہ باندھا. وہ یہ ہے کہ جیسے امریکہ اسرائیل نے کیوں حملہ کیا کہ وہ رجیم کو بدل دے، بالکل انہوں نے ان کے لیڈرز کو مار کے بھی دیکھ لیا اور سبھی ظاہر پوری فرسٹ لائن ان کی ختم کر دی. بالکل اور یہ ایک بہت ہی بڑا اور بھیانک نقصان ہے. جی اس پہ اکثر ممالک ہتھیار ڈال دیتے، اکثر ممالک. ان کی پوری لیڈرشپ چلی گئی، وہ مذہبی لیڈرشپ بھی چلی گئی اور انقلابی جو پاسداران بالکل یہ سب. اور لگ رہا تھا کہ وہ جس کو چاہے مار سکتے ہیں. اور یہ اس میں غلط فہمی نہیں ہے، واقعی اچھا پاکستان کی ایک اور بڑی خوبی یہ
کہ اس نے 3-4 لیڈرز کی پر حملہ نہ کرنے کی ضمانت لے کر دی ہے امریکہ سے. جی بالکل، اور بہت بڑی بات ہے. ہاں، یہ عباس ارغچی اور وہ پزشکیان، ہاں مسعود پزشکیان اسپیکر غالباف. ہاں، جی تو ان کے لیے بالکل ضمانت لے کر دی ہے کہ ان پہ حملہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے یہ لوگ تھوڑا عوامی پریزنس میں بھی رہے نظر آئیں. بالکل. تو یہ پاکستان کا وہ اس پر احسان مند ہیں پاکستان کے. صرف ایران اس وقت صرف خوش نہیں ہے پاکستان سے، احسان مند ہے. اور اس احسان مندی میں شدت اس وجہ سے بھی آ گئی ہے کہ وہ انڈیا کی طرف ہمارے مقابلے میں میلان زیادہ رکھتے تھے. جی بالکل. بعض کروشل موقعوں پہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، انڈیا کی حمایت کی. یعنی انقلابی حکومت کے دور میں، جی بالکل. شاہ کے دور میں تو غیر مشروط طور پر ایران ہمارا حامی تھا. تو اب ہمارے ملک کو اور اس ملک کی مقتدرہ کو جس طرح اس پہ بوکس پال لینا چاہیے تھا، جی بالکل. وہ اس سے بالکل پاک ثابت ہوئے نا. تو ہمارا یہ ایثار جو ہے یہ اب ان کی پالیسی میں انشاءاللہ بہت میجر شفٹ لائے گا. کم از کم علاقائی صورتحال میں ہمارے مخالفوں کی طرف داری کا ممکن ہے کہ وہاں شائبہ تک نہ رہ جائے. جی واقعی یہ بہت پازیٹیو بات کر رہا ہوں، اور یہ کوئی بات میں کسی کو جتا نہیں رہا کہ یہ کرتا رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، یہ بس تاریخ ہے. ہاں. اور تاریخ میں ہر دن ایک نیا تناظر بناتا ہے. آج کے تناظر سے دونوں طرف کے کل کو جانچنا درست نہیں ہوتا. بہت اچھی. تو تناظر کو ریفریش کرتے رہنا چاہیے. ماضی میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے، وہ سب جی نہیں. جی بالکل. اصل خارجہ پالیسی بغض سے پاک ہونے کی قوت سے بنائی جاتی ہے. بالکل. اگر اصل وہ ہے تو خیر، وہ میں کہہ رہا تھا کہ جیسے ان کا فوکس رجیم چینج پہ تھا، جی تو اس جنگ میں ایران کا فوکس بھی رجیم کے دفاع پر تھا. سروائیول پر تھا. ہاں، رجیم کی. بالکل. وہ سب نظر نہیں آتا ہے کہ نقصان کیا ہو رہا ہے، عوام کا کیا حال ہے. اس طرح کی باتیں نہیں تھیں اس جنگ میں. اور شاید یہ نہیں، اب اس کو کوئی اور رنگ نہ کوئی آدمی دے، کیونکہ ہمارے یہاں اب جوئی کی نظر سے سب کو دیکھا جاتا ہے. جی تو یہ کہ اتنے ہنگامی حالات میں عوام کی حفاظت کا وہ ذمہ لینے کے لائق ہی نہیں تھے، کوئی بھی ہوتا. جی کوئی ریاست بھی. ہاں، وہاں تو لیکن یہ کہ ان کا فوکس یہ تھا کہ تم جو مقصد لے کے آئے پہ حملہ کر رہے ہو، ہم اس مقصد کو پورا نہیں ہونے دیں گے، اور رجیم کو اس کی پوری ہائرارکی کے ساتھ برقرار رکھیں گے. پوری ہائرارکی. بالکل. اب ایرانی نظام بہت کئی لیئرز رکھتا ہے، وہ عام ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ پہلا نظام ولایت فقیہ کا ادارہ ہے، وہ پورا ایک سیکریٹریٹ ہے، ایک سسٹم ہے. جی جی پھر اس کے نیچے پاسداران انقلاب کا پورا ہے جو اصل حاکم ہے. تو وہ پورا ان کا ایک ہے، خارجہ امور، داخلی امور، فوج ان کے ماتحت. غرض یہ کہ ریاست کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں، عملاً نظریاتی طور پہ ولایت فقیہ کے ہاتھ میں ہے. جی اور یہ خاصے پھیلے ہوئے ہیں، براڈ بیسڈ ہیں. جی پھر تیسرا نظام ہے روٹین کا نظام. جی یعنی وہ ہے صدر اور اس کے وزیر وغیرہ، لوکل گورننس. ہاں، وہ جو لوکل گورننس. تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ان تینوں میں نقصان پہلی دو سطحوں پر کتنے بڑے بڑے اٹھائے. بالکل. لیکن ان کے آئین میں ایک خودکاری سی ہے کہ وہ ہر چیز کا فوری طور پہ ازالہ کر لیتے ہیں. ان کے آئین میں اس طرح کی ایک چیز ہے
کہ ولی فقیہ کو اگر شہید کر دیا تو ایک پورا نظام خود کار طریقے سے چل آتا ہے، اور وہ پہلے 3 آدمیوں کی باڈی بنتی ہے جو اس کے اختیارات استعمال کرتی ہے، یعنی اس کی کمی کو دور کرتی ہے انتظامی سطح پر۔ جی پھر وہ فیصلہ دوسری جب خبرگان وغیرہ میں جاتا ہے جو 88 اراکین کی پورے ایران میں وہ ولی فقیہ اپوائنٹ کرتا ہے، تو وہ پہلے کی ہوئی ہے تو وہ پھر اعلان کرتی ہے، منتخب کرتی ہے کثرت رائے سے یا اتفاق رائے سے، تو وہاں قیادت کا خلا خود بخود پر ہوتا رہتا ہے۔ یہ عجیب ان کو ایک ڈیفنس حاصل ہے۔ بالکل تو نیچے والے سے ان کو امید تھی کہ یہ نچلی سطح جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی، ان کو گرا لیں گے یا ساتھ، ہاں، تو ان کو نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا۔ اب اس میں اب بہت فخر کی بات ہے، اس بات کو کوئی پرفیکشنزم میں یا رومانٹسزم کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ فالیبل لوگ ہیں، غلطیاں کرتے ہیں تو اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اسے مزید مسلسل رکھنا چاہتے ہیں، اس میں اضافے کرتے رہنا چاہتے ہیں، جی کیونکہ کامیابی منجمد ہو جائے تو وہ ناکامی ہے، اور اسی طرح ناکامی جیسے بالکل ہی منجمد ہو جائے، جمود اختیار کر جائے تو وہ مایوسی ہے۔ جی تو ان کے یہاں اب ایک اوپننگ اللہ نے چاہا تو پیدا ہوگی، ہمارے یہاں بھی آئے گی، ہم بھی اسی طرح کے کچھ مسائل کا شکار ہیں، بالکل ہیں، جیسے کہ ایران کے عوام ہیں، تو ہمارے یہاں بھی آئے گی انشاءاللہ، اور وہاں بھی آئے گی کہ پاسداران انقلاب کا جو مطلق العنان کردار ہے نا، کہ ولی فقیہ بھی ان کو انکار نہیں کر سکتا اگر ان کی طرف سے متفقہ ایک بات آ جائے نا، جی تو اور ولی فقیہ بھی خارجہ امور اور داخلی امور دونوں میں انہی کی بتائی ہوئی 2 صورتوں میں سے ایک کو تصدیق کر لیتا ہے، کر لو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی بہت مذہبی جبر و ولایت فقیہ سے پیدا ہوا ہے، جی جی وہاں پاسداران انقلاب اور یہ سب انقلابی کونسل بہت پیچیدہ سا ہے ان کا، یہ جی بالکل، کہ کہیں وہاں مطلب آپ سب کو مارنے سے سپاہی رہ جائیں پاسداران کے تو انہی میں سے ایک کمانڈر بن جائے گا خود بخود، اور پھر ان کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے، جی وہ 70 لاکھ کے قریب ہیں۔ اب 70 لاکھ کو کسی اندرونی تحریک یا بیرونی جنگ سے شکست دینا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ مشکل اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو شاید اس کو ہٹایا، اس کو گرایا جا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اب تک دکھائی نہیں دی ہے ایسی صلاحیت اپنی، مطلب ہم رجیم کا لفظ مجبوراً استعمال کر رہے ہیں کہ معروف یہی ہے جن کی اصطلاح، تو رجیم نے اپنا دفاع کیا، وینیزویلا میں تو صدری کو اٹھا کے لے گئے، جی سمجھے، اور امریکہ کی طاقت کا ہوا ایسا ہے نا کہ جیسے ہم سب نے مان لیا ہے کہ نظام اس کی مرضی سے چلے گا ہر ملک کا، تو اس پر پہلا سوالیہ نشان جو لگا ہے نا اس 21ویں صدی میں وہ ایران سے لگا ہے، بالکل بالکل، سوالیہ نشان نہیں بلکہ اس کا وہ باقاعدہ تردید عملاً کر کے دکھا دی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اب امید رکھنی چاہیے، اب تو ہم ان کے جیسے، اب ان کا فقر ہمارا فقر ہے تو ان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، اللہ کرے کہ ہم لوگ یہ کہنے میں سچے ہو جائیں دونوں طرف، بالکل کہ تمہارا دکھ ہمارا دکھ، تمہارا سکھ ہمارا سکھ، تو پاسداران انقلاب کی گرفت بڑھ جانے کا اندیشہ زیادہ ہے،
بلکہ یہ اتنا زیادہ کہا جا رہا ہے باہر، جی وہ اس کو ایسے ہی فریم تو کر رہے ہیں۔ وہ کہیں انہیں مجبور یہ ٹریپ بھی کیا جا رہا ہے پاسداران انقلاب کو۔ اس وقت امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ یہ رجیم زیادہ طاقتور ہو کر اپنے عوام میں رہے، اب جو ہے، تاکہ کہ ہو سکتا ہے کوئی بغاوت ہو جائے۔ جی ہم نے تو کر کے دیکھ لیا، نہیں ہوا کچھ، تو اب ان کو حکمت اور سمجھداری یہی اسی میں ہے کہ یہ اپنا عوام دوست ہونا عوام سے منوا لیں اور ان کی خوشحالی اور آزادی کا اہتمام کریں، بالکل کیونکہ وہ جمہوریت وہاں نہیں ہے، وہ جمہوریت لانی پڑے گی۔ ایرانی جو ہے نا وہ طبعاً، میں دو قوموں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ وہ طبعاً حریت پسند ہیں، ایک فلسطینی اور ایک ایرانی، اور ہاں تیسرے ترک۔ اچھا یہ تینوں ایسے ہیں کہ طبعاً حریت پسند ہیں، اور یہ محکوم حکومت کے بھی بن کے نہیں رہ سکتے۔ شاہ نے یہی احساس ان سے چھینا تھا نا بالکل کہ وہ تم ہمارے رعایا ہو، وہ یہاں تک اتر آیا تھا امریکہ کی شائع پر، جی تو انہوں نے اس کی رعایا ہونے کے تصور کی نفی کر کر دی۔ دی، بالکل بالکل تو اب وہ جبر شاہ کے زمانے سے زیادہ ہے عوام پر، یعنی ایرانی مائنڈ سیٹ سے اگر دیکھیں، جی ایرانی کم سے کم مذہبی ہیں، سب سے زیادہ اور وہ مذہب کو بھی تہذیب میں کھپانے کی روایت رکھتے ہیں، اور وہ مذہبی تعصب اگر کہیں بالکل نہیں ہے تو وہ ایران کے عوام ہیں آج بھی، واہ بالکل نہیں ہے وہ، اور بالکل ایک جیسے مزے کر رہے ہیں بس۔ تو یہ سب نہ سوچا جائے تو پوری زمین تیار ہے اس قوم کی صورت میں کہ ہم اپنی تنگنائی سے نکل کے ایک وسعت اختیار کر سکیں جو امت کی بھی ہو اور انسانیت کی بھی ہو۔ بالکل یہ اس میں اگر کوئی قوم ہمارے یہاں پوٹینشیل رکھتی ہے نا تو وہ ایرانی قوم ہے۔ تو یہ بالکل ذہن میں رہے، اسرائیل سے انہی کے حملوں سے ہجرت کر کے یہودی اگر آ جائیں ایرانی سوسائٹی میں جی تو یہ ان کو تو باقاعدہ ہار پہنائیں گے، اور ان کے سب چیزیں، مطلب وہاں کوئی بھی آپ جو چاہے کریں اور کچھ کریں، بس بدتمیزی نہ کریں، توہین نہ کریں، لڑائی جھگڑا، ظاہر ہے وہ ایک مضبوط تہذیب ہے اور وہ اپنی بیشتر قدروں پر قائم ہے۔ قدیم تہذیبوں میں ایسے نمونے بہت تھوڑے ہیں بالکل بالکل کہ وہ اپنی قدیم قدروں پر جیسے استوار ہیں، اس کی اکثر قدروں پر، جی اور ان کی تمام قدروں میں ایک چیز مشترک ہے کہ ہم تہذیبی برتری رکھتے ہیں، برتری کے اس سبب کو مذہبی نہیں بننے دیں گے۔ یہ ایرانی ذرا ان کے پروفیسرز وغیرہ سے بات کیجئے، جی بالکل اور میرا کیونکہ بہت واسطہ رہا ہے، میرا کام اس نوعیت کا تھا، تو ان سے آپ کوئی ایسی بات بھی کہہ سکتے ہیں مذہبی حساس معاملات میں کہ جس میں ہمارے یہاں قتل یقینی ہے، اچھا وہ ان سے ہو سکتی ان سے کہہ دیتے ہیں۔ مطلب آپ خمینی صاحب کے زمانے سے ایرانیوں سے ہمارا تعلق ہے، بلکہ مجھے شبہ ہے کہ یہ جو موجودہ سفیر ایران ہیں یہ ہمارے ایک دوست کے بیٹے ہیں۔ اچھا ہاں، اور ایک دوست اور ایک ہماری بہن تھیں، شہین دخت صفیاری، تو ان کے شوہر کا نام تھا مقدم صفیاری۔ یہ ایران کی بہت بڑی فیملی ہے، مطلب سوشل اسٹیٹس بہت بڑا ہے، صحیح یہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں۔ تو وہ یہاں رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں سال بھر یا 2 برس، تو ہم نے انہیں جیسے قریب سے دیکھا، پھر ان کے جو ملنے والی ایرانی آتے تھے تو ان سے ہماری ایک معاشرت ہو گئی تھی۔
تو وہ دیکھنے کا موقع ملا جب کہ انقلاب تازہ تازہ کامیاب ہوا تھا، تو کچھ تو اس طرح کے مذہبی جوش وغیرہ ہوتا، کچھ بھی نہیں تھا، اور تھے انقلاب کے پکے حامی۔ بالکل بالکل۔ ہاں، کچھ بھی نہیں تھا، مطلب عجیب۔ تو یہ جو ہیں ان کے نام میں بھی مقدم آتا ہے جو، تو مجھے شبہ ہے کہیں یہ وہ مقدم صفیاری صاحبی کے بیٹے نہ ہوں۔ اچھا۔ تو مقدم صفیاری صاحب مجھ سے کوئی 20 برس بڑے تھے، تو ہو سکتا ہے ان کے بیٹے پوتے ہوں۔ تو یہ لوگ نہیں، مطلب آپ بے فکر قوم اگر دیکھنی ہے نا تو جا کے بھائی لوگ دیکھ لیجیے۔ اور یہ ترک تعلق کا ان کے یہاں کبھی کوئی سبب مذہبی نہیں ہوتا، جی، اخلاقی ہے یا معاشی ہے۔ کچھ بھی، بس آپ ان کی ایرانیت پہ حملہ نہ کریں، اور وہ بھی کر دیں تو ہنسنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بس ان کو اگر اپنے اوپر فخر، اخلاق فخر ان کے اندر اگر اترا ہوا ہے تو وہ تشیع وغیرہ کا نہیں ہے، وہ ایرانیت کا ہے۔ یہ ایرانیت کے فقر ہی نے صفوی سلطنت کو برقرار رہنے دیا ہے، کیونکہ وہ آدمی کو مصنوعی بنانے کی روایت نہیں رکھتے، واہ، صحیح۔ وہ ہر ایک کو ہر مارجن دیتے ہیں کہ مولانا صاحب آ کے ڈانس بھی دیکھ لیں، چلو کوئی نہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اس کو اسکینڈلائز نہیں کریں گے۔ اب یہ امید کی باتیں نا، لیکن یہ کہ اب ایرانی نظام کا امتحان ہوگا، اب شروع ہے۔ اور اس امتحان میں سرخ روئی انہیں داخلی طور پہ بہت مضبوط کرے گی، یعنی عوامی قوت میں بدلے گی، جو فی الحال نہیں ہے۔ میں یہ بات واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ایرانی قوم کی شمولیت سے خالی تھی۔ اب تو ہم ان کے اپنے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی ان شکایتوں، ہمیں بھی ان چیزوں کا سامنا ہے۔ بالکل ہے۔ تو ہمارا اور ان کا کیس شدت کے فرق کے ساتھ، ہم بہت آزادی سے رہتے ہیں۔ ایرانی ہمیشہ ہمیں رشک سے دیکھتا ہے، وہاں کا آدمی، اچھا۔ یار یہ عجیب آزاد لوگ ہیں کہ فیلڈ مارشل کو بھی جو چاہے کہہ دیا، وزیر اعظم کو جو دل چاہے اڑا دو۔ وہاں تو سوچا نہیں جا سکتا کہ آپ کمشنر کو کچھ کہہ سکتے ہیں، سوچا نہیں جا سکتا۔ تو وہ تو اگر جبر ہے تو وہاں بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ لوگ اپنی فتح کی خوشی میں ذرا یہ بھی کر جائیں کہ یہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، یہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں۔ جی جی۔ یہ ہمارے لوگوں کو بھی درکار ہے کہ اب ہمارے مقتدر لوگ جو ہیں، اب ایک ہو گیا فخر کا موقع، اب ہم ان پہ ان کی وجہ سے خوش ہیں، تو ہماری خوشی کو مکمل کر دیں، ہمارے داخلی نظام کو صاف کر کے۔ بہت بہت اچھے جاوید صاحب، مطلب یہ بہت آپ نے مکمل بات کی۔ یعنی مجھے یہ لگتا ہے جیسے جیسے یہ جنگ آگے بڑھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران کی وحدت بڑھ کے سامنے آئی۔ ایران کا وہ طبقہ جو ایران سے باہر ہے، دو بڑے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، علی وائز، ولی نصر۔ اب یہ دنیا میں مانے جاتے ہیں اپنے کام کے لحاظ سے۔ ہاں نہیں، یہ والی جو مخالفت ہے نا، جی ولی نصر بدترین مخالف ہیں اس رجیم کے۔ ایگزیکٹلی۔ ان کے والد اسی وجہ سے چھوڑ کے گئے تھے ایران۔ بالکل۔ اور عبد الکریم سروش اور جو ان کے بہت انٹلیکچول لوگ، علی وائز وغیرہ، یہ مخالفت ان کی حمایت میں نہیں کر رہے، رجیم کی حمایت میں۔ جی، وہ تو ہر ایرانی جیسے جیسے مخالف ہے حملے کا، ہاں وہ اکٹھے ہو گئی۔ ہاں، لیکن یہ کہ وہ اس قیادت میں نہیں لڑنا چاہتے، جی جی بالکل۔ بس یہ، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں، ہاں ورنہ ایسا تھوڑی ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ جیسے امریکہ کے ہر میزائل پہ تالی بجا رہے ہوں، جی یا اس طرح کا کوئی جذبہ ہو، بالکل نہیں۔ اسرائیل اور امریکہ سے نفرت بڑھی ہے ہاں ان حملوں کے بعد سے، جی
لیکن وہ نفرت اس رجیم کی حمایت نہیں سمجھی جائے گی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ وہ خود بھی کہتے ہیں، یہ ان کا اپنا بیان۔ میرا سوال ایک اور تھا، یعنی ان دنوں کل اور آج کے دن جب سے ہم نے یہ سیز فائر کا اعلان ہوا، شہباز شریف صاحب نے کیا، بعد میں امریکہ سے آ گیا، تہران سے آ گیا، کچھ انڈین میڈیا دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور جس طرح کا وہاں حالت ہے لیکن ایک جگہ صاحب دکھ کی بات یہ تھی میرے لیے کہ یعنی ویسی ہی کچھ حالت مجھے اپنے مبصرین کی بھی نظر ہے، ویسی ہی کچھ حالت مجھے اپنے مبصرین کی بھی نظر آئی۔ کچھ لوگوں نے یعنی اس موقع کو بھی استعمال کیا۔ شرمناک ہے، بہت شرمناک ہے۔ ہاں، اور وہاں تو بھائی میں نے کل بہت دیر لگا کہ گھنٹوں دیکھا ہے، رات بھر انڈین میڈیا۔ انڈیا جو آتا ہے جی یوٹیوب پہ، جی جی مجھے بہت ان کے لوگوں سے محبت محسوس ہوئی۔ اچھا، اس وقت انڈیا کے عوام کی اکثریت ایران کی حمایت کر رہی ہے، ہاں کری، شروع سے۔ بالکل کری۔ مطلب پورے انڈیا میں آپ جانتے ہیں اب کتنے لوگ ہیں، تو ان کی اکثریت، ہندوؤں کی اکثریت ایران کی حمایت کر رہی ہے۔ یہ وہاں کے رپورٹس بتا رہا ہوں جو۔ دوسرے یہ کہ وہاں بعض ویلاگرز ہیں جو بہت مشہور ہیں، سیاسی تبصروں والے جی یا سماجی تبصروں والے، ان کا مینٹل لیول ہمارے یہاں کے صحافیوں سے بہت بلند ہے، اور وہ وہاں بحثوں میں ایسے کتابوں کے حوالے آتے ہیں جو ان میں سے اکثر میں نے بھی نہیں سنے ہوئے، مطلب باقاعدہ بالکل۔ ڈیبیٹ کرتے ہیں ایکڈیمک۔ تو ایک رویش کمار صاحب ہیں، ایک نتیش راجپوت صاحب ہیں، ایک درو راٹھی صاحب ہیں، اب یہ سب نام مجھے اچھا، آپ کو یاد ہے نا؟ یہ بتایا، اب ظاہر ہے مجھے خوشی ہوئی نا، نام یاد ہوگا اور بھی۔ تو ان لوگوں نے جس طرح ایران اور مسلمانوں کی حمایت کی، اب ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور ایک صاحب اور ہیں، وہ بہت جوش سے بولتے ہیں، وہ کوئی پروفیسر ہیں، وہ کمیونسٹ ہیں۔ اچھا اچھا۔ ہاں، ایک اور ہیں پانڈے صاحب، ہوں اور ایک وہ ہیں پروفیسر ہیں، کمیونسٹ ہیں۔ وہ جس طرح مسلمانوں کا اور پھر ریاست ایران کا دفاع جو کر رہے تھے، وہ یہاں بڑے سے بڑے ایران کے پرجوش حامی کے بس سے باہر ہے۔ بالکل بالکل۔ کوئی بھی دیکھ لے، اب یوٹیوب پہ کوئی چیز ہے تو وہ حاضر ہے، جو چاہے دیکھ لے۔ جی آپ جا کے دیکھیے گا گھر جا کے، ہاں، یہ نام ذرا آپ یاد کر لیجیے، میں دیکھتا ہوں۔ ان کو ذرا این ڈی ٹی وی ان کا ایک ہے، جی جی جی، ہر چینل تو مودی نے قبضہ کر کیا لیا ہوا ہے۔ ہے۔ انڈیا کا میڈیا، جو ٹی وی والا جو میڈیا ہے، یہ دنیا کا سب سے جھوٹا میڈیا ہے، دنیا کا سب سے گھٹیا میڈیا ہے، مطلب طے شدہ ہے۔ افغانستان کا ٹی وی میڈیا ان سے بہت بہتر ہے۔ تو اس طرح کا بغض ہے ان میں بالکل۔ تو جس طرح یہ لوگ رو رہے ہیں، تو بھائی ان کے رونے ہی سے خوش ہونا سیکھو کہ یہ کچھ پاکستان نے کیا ہے تو وہ رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ کچھ کیا ہے تو رو رہے ہیں۔ تو ہمیں اب تم دیکھ لو، اب اس میں اگر کوئی دھبا لگائے گا نا، جی تو وہ ہمارے قومی وقار کو داغدار کرنے کا مرتکب ہوا ہے۔ وہ وقار اس جماعت، اس جماعت، فوج، عدلیہ، مقننہ سب سے ماورا ہے۔ بالکل۔ یہ سارے اداروں سے ہم اپنا حساب اپنے طور پہ کرتے رہیں گے، بالکل۔ لیکن یہ کہ پاکستان کا وقار پاکستانی فوج نے بلند کیا ہے۔ فوج کا سربراہ وہ واقعی ایسا نکلا ہے، یا پتہ نہیں کیا کوئی جادو ہے یا کیا، کچھ سمجھ بالکل ایسے ہی لگتا ہے حضرت۔ کہ میں تو بہت ہی مخالف، جی میں خود بہت زیادہ۔ ہاں۔ لیکن یہ کہ اب تو بھائی اب میں شکر گزار ہوں ہاں اس کا، بالکل بالکل ہونا چاہیے۔ اور شکر گزار ہوں اور امیدوار ہوں کہ بھائی ہماری طرف بھی کچھ نظر کر دو، ہمیں آزاد کر دو۔ ہاں بالکل بالکل۔ جیسے آپ نے بہت اچھا کہا کہ شاید یہ موقع تقاضا کرتا ہے کہ وہاں تو خوشی کا ماحول پیدا کر دیا،
اب گھر میں بھی تھوڑا خوشی کا ماحول پیدا کر دے اسی بہانے سے. یہ دونوں کو ضرورت ہے، ہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ حاکم ہے، جی بالکل ہے. تو بس ہمارا بھی نمائندے صحیح آیا کریں. دیکھیے یار باتیں میں نے اور سوچی کہ آپ سے، یعنی جیسے جو حالت جیسے خوشی کا لمحہ ہے اس وقت ہمارے پاس، اور لیکن ایک شائبہ یا ڈر کا ایلیمنٹ بھی ہے اس کے ساتھ. ہاں ایک ڈر کا یا تھوڑا شائبہ بھی ہے کہ کیا یہ سیز فائر سسٹین کرے گا. میں بھائی ذرا اندیشے ہیں لیکن خوف کے بغیر. یہی ہوگا نا کہ جنگ بندی ٹوٹ جائے گی، تو اب یہ بات خوف کے بغیر ہے. یہ بہت اچھا بیان کیا، بالکل صحیح. ہاں بطور پاکستانی بھی خوف کے بغیر ہے، بطور ایرانی بھی خوف کے بغیر ہے، اور شاید اس کی نوبت ہماری وجہ سے جنگ بندی کو دوام نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ ہم اتنا تو زیادہ نہیں اثر انداز ہو سکتے اس جنگ بندی پہ، ان کا داخلی دباؤ مجبور کرے گا. امریکی عوام یا کہیں کی بھی عوام، اسرائیلی عوام باغی ہو رہی ہے. جی، چھوڑ کے جا رہی ہے، کئی لوگ وہاں سے نکل گئے. امریکہ میں یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ اس کو برطرف کرو ٹرمپ کو. جی بھائی یہ آپ سوچئے 21ویں صدی ڈی ہیومنائزیشن کی صدی میں تو تکیہ کلام ہے. جی ہاں اب آپ دیکھیے یہ ڈی ہیومنائزیشن کا ثبوت نہیں کہ امریکہ میں ٹرمپ مختار کل بنا ہوا ہے، بالکل ہے. اور اس کے سارے وزیر گینگسٹرز نہیں نظر آتے، گنڈے ہیں، بالکل گنڈوں کی طرح کی ان کی باڈی لینگویج سے گینگ کی طرح کام کرتے ہیں. اور یہ امریکی صدر تو اس کی گفتگو کی مثالیں دی جاتی تھیں پہلے تمام شذور، بالکل ہوتا کہ دیکھو اتنا زبردست اظہار اور یہ اور وہ، بالکل جیسے مفکر لوگ ہوتے تھے. جی اب یہ آ گیا ہے جو WWE میں بیٹھا کرتا تھا، جی یہ تو ایک ٹھیکیدار ہے یا پہلوانوں کا پروموٹر تھا، اور جیسے جا کے یہاں بیٹھ گیا. اور اخلاقی گراوٹ کی حالت یہ کہ اس کا نام سب سے زیادہ ہے ایپسٹین کی فائلز میں. ہاں ابھی وہ بھی کھلنے کا ایک حقیقی خطرہ موجود ہے. امریکہ میں پھر بھی ان کے ادارے مضبوط ہیں، مطلب وہاں ایک آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا. گو کہ امریکی صدر کے اختیارات دیگر پریسیڈنٹ سے بہت زیادہ ہیں، جی بالکل ہے. لیکن پھر بھی وہ مطلق العنان نہیں، ان کا چیک سسٹم بھی مضبوط ہے. اب وہاں اندر سے ہو رہا ہے، ریپبلکن میں بھی مخالفت اس کی پیدا ہو رہی ہے. ہاں اور پھر یہ کہ وہ ڈیموکریٹس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ برطرف کرو، جی ریپبلکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے وہ بریف کیس لے لو جس میں ایٹم بم کا کنٹرول ہے. فٹ بال کے. ہاں یہ پاگل آدمی ہے، اور پاگل پن اس کا ہر زاویے سے ثابت ہے. بالکل اور اس کو خیر اس کا پاگل پن ایک ہمارے کام آ گیا جی کیونکہ ہمیں بین الاقوامی تائید کی ضرورت تھی. بالکل تھی. تو وہ اس نے جو کہا نا کہ پرشین سویلائزیشن کو نیست و نابود کر دوں گا، وہ تو بہت یہ جیسے اللہ نے اس کے منہ سے نکلوا دیا. صحیح بات. اور پھر نہ صرف ایک مرتبہ کہا، 3-4 مرتبہ دہرایا. جی اور پھر اس کی جو سیکٹری وغیرہ ہے وہ اسے ڈیفینڈ کر رہی ہے، وائس پریزیڈنٹ. جی نہیں یہ صحیح ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ جملہ اس نے ویسٹ کو لرزا کے رکھ دیا ہے. یعنی کہ قدیم سویلائزیشنز کے تحفظ میں جیسی حساسیت یورپ میں ہے جی ویسی ایران میں بھی نہیں ہے. تو وہ تو سب بنے بنائے مخالف مل گئے، ریاستیں بھی مخالف ہو گئیں، طاقتور ریاستیں، جی اور معاشرے بھی مخالف ہوگا. اور یہ لگتا ہے کہ عبرت کا نشان بن جائے گا. میرے تو اور بہت پوری ٹیم ایسی ہے نا، چلو ایک آدمی پاگل ہو، وائس پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، وزیر خارجہ، داخلہ، مشیر، بالکل سب ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ہی مافیا کے تربیت کیا. چن کے لایا تھا، جی چن کے لایا تھا ایسے لوگوں کو. اور بتائیے ان کے چیف کو وزیر دفاع نے ہی برطرف کر دیا. جی اب اچھا ایک اور میرا احساس ہے، اللہ جانے،
کہ یہ جو اس نے دھمکی دی تھی نا کہ ہم 5 بجے حملہ کریں گے اور مٹا دیں گے اور یہ وہ، اس پہ پینٹاگون نے نہ کر جی بغاوت ہوئی ہے ان کے اندر، بالکل. کہ ہم نہیں کریں گے. ہوں. میرا احساس سا ہے، ہاں. اور کر دینی چاہیے. مطلب یہ بات سمپل بھی ہے کہ اس آدمی کے جنون کی خوراک نہ بننے دینا وہ امریکی طاقت کو. اور پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ امریکہ میں جو مہنگائی بڑھ گئی تو وہ تو کوئی صابر شاکر قوم نہیں ہے. وہ تو اپنی لگژریز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جی نیسیسٹیز پہ کیسے کرتے؟ تو اس پہ کہاں سے کریں گے؟ تو سب کچھ حالات تو ایسے ہو گئے. لیکن بھائی یہ ایج آف ڈی ہیومنائزیشن ہے، یہ کہنے میں اعتماد کی ایک بہت بڑی بنیاد مجھے کم از کم ٹرمپ کو دیکھ کے حاصل ہو گئی. ٹرمپ، پوری اس کی ٹیم، نیتن یاہو اور پورا اس کا ادارہ، جی نیتن یاہو اور ٹرمپ اس وقت عملاً دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہیں. ہاں عملاً بالکل. یہ جہاں بھی حملہ کر کے تباہی پھیلا دیں. جی ٹھیک ہے نا؟ بالکل. یہ مطلب یہ اگر بندر بھی کہلائیں تو بندروں کی توہین ہے. یہ بھیڑیے کہے جائیں تو بھیڑیوں میں بھی کچھ اوصاف ہوتے ہیں. بھیڑیے عہد کے بہت پکے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سب ہو سکتا ہے تماشا وہ اچانک ختم ہو جائے. اب ہو رہا ہے نا لبنان میں. اب بتاؤ یار، لبنان میں ایسی بمباری کی ہے جی اسرائیل نے معاہدہ ہونے کے فوراً 4 گھنٹے بعد. بالکل. اور اب بجائے اس کے کہ اس کی مذمت کرو، وہ عوام کا نقصان، لبنان ایک اسٹیٹ ہے، بالکل بالکل. وہ اس کا نقصان ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انکلوڈڈ تھا ہی نہیں. اب یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ تو اور اسی طرح فلسطین، غزہ میں انہوں نے اور مارنا شروع کر دیے. وہ تو اس ہنگامے میں چھپ گیا. جی 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 ان پہ ابھی تک لگاتار بمباری جاری ہے. کر رہے ہیں. تو مجھے اس میں جاوید صاحب ایک ایسے جیسے آپ نے کہا، مجھے ایک ایسے امید کی کرن یہ لگتی ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں یورپین یونین کے، جیسے اسپین کے، فرانس کے، اٹلی کے وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے اپنے آپ اپنی بریت کا بھی اظہار کریں اور انہیں کہیں کہ یہ غلط ہے. اسرائیل کو نام لے کے یعنی مورد الزام ٹھہرائیں، غلط کرے. اب تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کے لیے وہ جو ایسوسیشن انہوں نے شروع کی ہوئی تھی اس کو واپس تک لینے کی بات ہو رہی. بھئی یورپی یونین کا آفیشل بیان، یعنی کہ پورے یورپ کا، جی کہ یہ کوئی دفاع وغیرہ نہیں یہی ہے. ہے جو حملہ کیا گیا ہے. بالکل. ابھی اندازہ یہ ہے کہ 500 سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں. ابھی تو 200 کی فکر آ رہی ہے. لیکن 500 سے زیادہ کیجولٹیز. لیکن یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ اب اللہ خوب حالات اچھے کر دے تو اب ہم اپنے اوپر تنقیدی نظر ڈالیں گے. ہاں ہم کیسے بھی کہ اس جنگ کا سبب ہماری کون سی غلطیاں بنی ہیں. ہاں یہ جنگ بلا سبب تو نہیں ہوگی نا، چاہے وہ جتنا بھی پاگل ہے. ہاں تو اس سبب میں ان کا جو منفی رول ہے اسے تو ثابت کرنے یا اس پہ غور کرنے کی کوئی ضرورت ہی اس نہیں. نے خود ہی لیکن کہتی ہے. جواز کہیں ہم نے تو نہیں فراہم. ہاں یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ اب لیکن یہ اس وقت کریں گے جب اللہ ان کرداروں کو ذلیل و خوار کر دے. جی بے شک. اور مجھے تو نفرت کا بھی اتنا بڑا تجربہ کبھی نہیں ہوا. وہ غزہ والے واقعے کے بعد سے شروع ہوا جی اور ایران پہ اس حملے سے جیسے انتہا کو پہنچ گیا. مطلب یہ کہتے ہوئے آدمی شرماتا ہے نا، بد دعا دیتے ہوئے ظاہر ہے گھبراتا ہے، شرماتا ہے. جی لیکن ان کو دل چاہتا ہے کہ یہ ذلیل و رسوا ہوں، یہ عبرت کا نشان بنے. اسی میں انسانیت کی کوئی نہ کوئی فلاح کا راستہ نکلے گا. انسانیت کی ہے وہ، ہم تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. جی یہ انسانیت کے دشمن ہیں اور یہ ڈی ہیومنائزڈ بھی ہیں اور ڈی ہیومنائزر بھی ہیں. اس کے لیے میری نظر میں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے.
یہ جملہ آج میں جا کے فرانس میں بول دوں تو وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ثابت کرو. جی دلیل نہیں مانگے. ہاں، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ واہ. on a very lighter note جاوید صاحب، سچی بات یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، خوشی کی خبر آ گئی، تو میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نا اپنے انپریڈکٹیبل ہونے کے لیے بڑی مشہور ہے. بعض اوقات بہت اچھی تیاری کے ساتھ جیتا جتایا میچ ہار جاتی ہے، اور بالکل کچھ نہیں ہوتا اور بہت مشکل میچ نکال جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسا ایک عجیب ترین انتہائی حساس مومنٹ میں تھے، لیکن کیا سرخروئی پائی ہے. ہاں، یہ تقدیری باتیں. ہمارے معاملے میں تقدیر تاریخ پر غالب آئی صحیح ہوگی. یا تاریخی پہ کوئی جادو وادو کر دیا بات. تو یہ ہماری ارن کی ہوئی نہیں ہے، ہاں لیکن یہ کہ جو موقع ملا تھا اس کو بہت بصیرت کے ساتھ استعمال کیا ہے. ہاں اور ایسی کوئی مثال مسلم ورلڈ میں ہی نہیں، دنیا کی تاریخ تنازعات میں کسی ملک کی مشکل سے ملے گی کہ وہ دونوں فریق کا دوست ہے. ہاں بالکل. اور وہ ایک فریق سر سے پاؤں تک ظالم ہے، اس کا بھی وہ دوست ہے، اور ایک وہ جو سر سے پاؤں تک مظلوم ہے اس کا بھی دوست ہے، اور دونوں وہ جو مظلوم ہے وہ اس سے راضی ہے. یہ واقعی تقدیری بات کی اور یہ اتفاق نہیں ہے، یہ تو آپ کو کرنا پڑا ہوگا نا اس طرح. بالکل. اور اب مجھے آگے چل کے چین کا بہت بڑا کردار نظر آ رہا ہے. میں ادھر ہی آنے لگا تھا، لیکن کیا لیں گے. ایرانی کسی مصلحت سے چاہے نہ کریں اسے، لیکن ان کی فتح میں چین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی ایک سروائیول فتح ہے نا. جی بالکل. اس میں چائنا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، روس اور چائنا کا دونوں کا. یہ اگر وہ رسد بحال نہ کرتے نا تو آخری دن ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا. جی جی. وہ نہیں، انہوں نے نہایت حکمت اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے بغیر، اور ان کی طاقت اتنی ہے کہ امریکہ ان پہ تو حملہ نہیں کر سکتا. اگر یہ اعلان بھی کر دیں جی تو کیا سال امریکہ اسرائیل ان پہ حملہ کرنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو ان دو حلیفوں کے رعب کا اور تربیت کا، انٹیلیجنس کا اور سامان کی سپلائی کا، یاد رکھیے گا کہ یہ ڈیسائیسو ہاتھ ہے اس میں. جی بالکل ہے. لیکن یہ سب ان کے ہمت وغیرہ کو کم کرنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، کیونکہ بندوق چلانے والا ہونا چاہیے نا. بندوقیں آپ لالا کے بزدلوں کو دے دیں تو کیا ہو جائے گا؟ صحیح بات. ہاں ہاں. تو لیکن یہ کہ انہوں نے انتہائی مشکل وقت میں ایران سے اپنے معاہدے کو ایران کی توقع سے بڑھ کے پورا کیا. بالکل کیا، بالکل کیا. اور ہم پر بھی بہت مہربانیاں ہیں چین کی، اور ہمیں جو یہ فخر کا موقع ملا ہے اس میں بھی بڑا سبب چین کی پشت پناہی ہے، کیونکہ چین کی بات نہ ہم ٹال سکتے ہیں نہ ایران. بالکل. خطے میں ہم اس کا بہت مثبت استعمال ہوا ہے اس موقع پہ، ہمارے مفاد میں ہوا ہے. اور پھر ان لوگوں کی عالی ظرفی دیکھیے کہ انہوں نے کوئی چیز جتائی نہیں، کوئی کریڈٹ نہیں لیا. بالکل نہیں. بھائی یہ رشین سیٹلائٹس نہ ہوتے جی تو ان کے میزائل ڈھونڈتے رہ جاتے کہاں ہیں اڈے. جی جی. پھر آخری دور میں جو میزائل مارے ہیں وہ تو اسرائیل کو لرزا کے رکھ دیا. وہ اس شرط کے ساتھ ہی جیسے دیے گئے تھے کہ اسرائیل ہی پہ حملہ کرنا. جی جی. آپ نے دیکھا وہ جو کلسٹر میزائل و پتہ نہیں عجیب عجیب میزائل، اس سے تو وہاں دہشت پھیل گئی تھی. وہ دہشت ایران میں نہیں پھیلی عوام میں، جی اسرائیل میں پھیلی ہے، بالکل ایسے. کیونکہ اسرائیل چھوٹا بہت ہے. جی. اور اب
اور اس کا بہت امکان ہے، یہ لوگ جانتے ہوں گے، ظاہر ہے ان کی انٹیلیجنس تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہے. جس طرح اسرائیل غیر اعلانیہ ایٹمی طاقت ہے، جی ایران بھی ہے، اور یہ ہے ہم پاکستانی فخر کے ساتھ کہیں گے، جی اس میں ہم فخر اور کریں گے، لیکن اللہ کرے کہ اس کا موقع نہ آئے. ایسا مذاق نہیں ہے. وہ جو پہلے کہتے تھے کہ اسرائیل کو ایک دن میں فنا کر دیں گے، تو وہ بڑک نہیں تھی. اس میں اب پاکستان کو وہ لوگ جو وہاں کی رجیم بار بار کہہ رہی ہے نا، وہ پاسداران اور فلاں، ان کے تو کونسل کا تشکر نامہ آیا ہے نا آفیشل، جی تو وہ بلا وجہ تھوڑی ہو سکتا ہے، یا صرف اتنی بات پہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ میڈییٹر بن گئے. جی ایران کو کبھی نہیں گرنے دیا جائے گا، اور اب ایران پہ اخلاقی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ پاکستان کو بھی ذرا خوش رکھے، اور ہمارے بھئی ہم بالکل دفاعی اور معاشی طور پہ خود کفیل اور خود انحصار ہو جائیں گے. جی چائنا، رشیا، ایران، ترکی اور پاکستان، اور ہمیں کیا ضرورت ہے یو اے ای اور یہ تمام لینڈ ہے آپس میں، یہ زمینی رابطے ہیں ان سب کے، اگر اور یہ پورا سینٹرل ایشیا. یا اس میں آتا ہے. یہ سب لگتا ہے یہ کہ ملٹی پولر دنیا اب خواب نہیں ہے، جیسے کوئی حقیقت ہے جو بہت جلدی سامنے آ گئی. ہاں ہاں، اس میں بس اتنا ہے کہ یہ ایران دوسرے ملکوں میں مداخلت نہ کیا کرے. بالکل. یہ مذہبی پراکسیز بھی بھیجتے ہیں ہاں اور فوجی پراکسیز پراکسیز، بھی. یہ ان کی، اور وہ جو تصور ہے نا کہ بڑی طاقت بنوں، مسلمان عالم اسلام کو لیڈ کروں، یہ سب اب اس طرح کی باتیں کارآمد نہیں ہیں، اور نہ ایسا ممکن ہے. اور شاید یہ ریئلائزیشن ہو بھی گئی اب وہ ہوگی. ریئلائز کریں گے انشاءاللہ سے، وہ زیادہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. ہاں ایک اور بڑی تبدیلی مجھے جو ہے وہ قریب دکھائی دیتی ہے، اگر باقی اللہ جانتا ہے، کہ ولایت فقیہ کا مذہبی اور سیاسی تحکم ٹوٹ جائے گا. اچھا. کیونکہ اب ولی فقیہ کہاں ملے گا؟ مجتبی خامنہئی، اللہ انہیں حفاظت رکھ کے صحت دے، وہ اس کیلیبر کے تھوڑے ہیں کہ وہ نائب مہدی کہلائیں اور اس طرح کی ایک اعتقادی اتھارٹی پیدا کریں. تو اب وہ جو عقیدہ امامت کا جز بنا کے ولایت فقیہ کا ماڈل لایا گیا تھا، اب اس کا ضرر ایران پر واضح ہو رہا ہے، اور وہاں یہ آوازیں علماء کے بیچ میں اٹھ رہی ہیں کہ یہ نہیں، یہ مذہبی جبر پیدا ہوگا. اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم لوگ، بھائی شیعت کا ریڑھ کی ہڈی ہے غیبت امام میں جی حکومت نہ کرنا، کیونکہ ان کا تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ عدل قائم نہیں ہو سکے گا جب تک وہ نہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہیں آپ ان کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، اور ان ظاہر ان کا کام کریں گے تو انہی جیسا اختیار لے کے کریں گے نا. اور ملکی قومی سطح پہ یہ جبر کا سبب بنی ہے. جی وہ نظر بھی آیا، وہ نظر بھی آیا. جہاں بھی ہوگا وہ جبر کرے گا. بالکل. تو زیادہ سے زیادہ یہ ایسا ہو جائے گا جیسے ماؤ کی حیثیت چین میں تھی، کہ وہ ہے بس اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، یا گاندھی کی جیسے ہندوستان میں تھی. اور وہ بہت نیچرل لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہے، اور اس کو بہت فوق الفطرت کامیابی وغیرہ نہ سمجھا جائے، کہیں اس سے اور ولایت کو یہ نہ ہو کہ دیکھو ولی فقیہ کا تصرف، یہ سب نہ کریں. یہ قربانی تو دنیا کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی لانگ مارچ کے مقابلے میں. مظلوموں کی فتح، جی بالکل. سپر پاور کے آگے. ہاں تو وہ کتنا 10,000 میل چلتے رہے بس، اور لاکھوں مرتے رہے، اور انہیں وہ دفناتے جاتے تھے، مرتے جاتے تھے.
اس طرح کی پامرتی مسلمانوں نے تو کبھی نہیں دکھائی. بالکل. تو ان سب میں نہ پڑو، ورنہ تو وہ اس کو بھی کوئی امام وغیرہ ماننا پڑے گا مولتوں کو. جی مطلب جو نہ سمجھو کوئی معجزہ ہوگا اور پولا ڈیما، اس نے ہمیں بہت پچھاڑا ہے. جی پوری ہماری پوری یہ ایک قابل توجیہ فتح ہے جس کو ماننا مطلب ایک امپیریکل واقعے کو ماننا ہے. جی اور اس کی ہم اس کا تجزیہ بھی کر سکتا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا بھی اور خانہ کعبہ کے مطاف میں بیٹھا ہوا بھی، ایک انداز سے، ایک لاجک سے. تو یہ نہیں، اب کوئی اس طرح کے معجزاتی ماحول تھوڑی رہ گیا ہے بھائی. اب اپنے آدمی سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ بالکل، ہم خود ہی معجزہ ہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب. بہت عمدہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. جاتے جاتے اگر آپ روایت کے مطابق کچھ شعر سنا سکیں ایران کی اس فتح پر. ہاں ابھی یہ اقبال نے بتائی اس زمانے میں کہی تھی. وہ ایک تحریک اس زمانے میں چلی تھی تو اس پہ تائید میں انہوں نے انقلابی تحریک ایک چلی تھی پہلے. جی جی. تو چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، یہ غزل ہے ایرانیوں کی تعریف میں. اور جو آج بالکل اس وقت شاید ہر بار صادق نہ آتی ہو، آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیں ایسے. صحیح. اے چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما. جانے پاکستانیوں جانے ایرانی. غوطہ زد در ضمیر زندگی اندیشہ ام، غوطہ زد در ضمیر زندگی اندیشہ ام، تا بدست آوردہ ام افکار پنہان شما. مہر و مہ دیدم نگاہم بر طرز پرویں گذشت. مہر و مہ دیدم نگاہم بر طرز پرویں گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. یہ کافرستان کو اور معلوم نہیں کہ ریختم طرح حرم در کافرستان شما، یہ جیسے ان کا قدیم جو بدلاؤ تھا اس کی طرح. تا سنانش تیز تر گردد فرو پیچیدمش، شعلۀ آشفته بود اندر بیابان شما. فکر رنگینم کند، فکر رنگینم کند نظر تهی دستان شرق، پاره لاله که دارم از بدخشان شما. یہ جیسے لوگ کہتے ہیں، ایرانی کہتے تھے کہ یہ خمینی صاحب کی بشارت دی ہے. یہ جو اب پڑھ رہا ہوں، می رسد مردے کہ زنجیر غلاماں بشکند، دیدہ ام از روزن دیوار زندان شما. ایرانی اس کو اس معنی میں لیتے ہیں. صحیح. حلقہ گردے من زنید پیکران آب و گل. اب ہم یہ جیسے اپنے بر صغیر کا ہونے کا امتیاز بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مصاحبت میں نہیں کر رہا، میں تمہاری تعریف ایک بڑے کی طرح کر رہا ہوں. حلقہ گردے من زنید پیکران آب و گل، آتش در سینہ دارم از نیاگان شما. بہت خوبصورت غزل ہے یہ. تو اس میں جو ہے نا، اب ہمارے لوگوں کو خاص طور پہ پاکستان میں ایران کے پرجوش حامی جو ہیں ان کو اب بہت بغض وغیرہ سے نکلنا چاہیے.
وہ بھی پاکستان کے ممنون نہیں ہیں، یعنی جو اصل ہیں وہ ممنون ہیں، یہ ان کے دم چھلے جو ہیں یہ تانے دے رہے ہیں جی اور ہمیں ذلیل سمجھ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں بتا رہے ہیں۔ تو کاش اب یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں، اور ورنہ یہ لوگ اس فضا کو برباد کر دیں گے۔ پھر ظاہر ہے یہ بار بار مجھے میرا سنی ہونا یاد دلاؤ گے نا، تو یہ نہیں اب یہ ہو رہا ہے کہ علی والے جیت گئے، حسین والوں کو عزت ملی، ارے یہ اللہ والوں کو عزت ملی ہے، مسلمان تو یہ سب نہ کہو، اور عربوں کو نشانہ بنا کر تیر ہم پہ چلانا، یہ جو ایک چالاکی وہ ہمارے یہاں کے تشیع میں ہے، جی وہ چالاکی سے نشانہ مجھے بنا رہے ہیں، برا سعودی عرب کو کہتے اچھا چلیں اور پھر اب ہم تعریف کر رہے ہیں نا، جیسے اب ہم دونوں سے بھائی فخر کے اور کیا کر رہے ہیں، بالکل ایسی اب اس کو جب وہ نشر کیا جائے گا نا تو اس پہ آپ کمنٹس دیکھیے گا کہ فلاں نقوی فلاں رضوی، وہ کہے گا ماننا ہی پڑا نا اب، اور سنیوں کی حقیقت کھلی اب تک یا نہیں کھلی، معلوم ہو گیا کہ شیعہ کے کسے کہتے ہیں، اب یہ سب سنیں گے۔ صحیح، یہ نہیں، یہ صرف ہمارے یہاں ہے، جی یہ ہمارے ہاں ہے، اور ایک خاص طبقے کا خاص طبقے میں ہے، لیکن یہ کہ اب سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ان لوگوں کو مضبوط کر دیا، جی تو ہر طرف کے تخریبی عناصر کو جی جی تقویت مضبوط کر دیا۔ اب ہر جگہ آپ کمنٹ کرتے پھریں، اور ایک بدمزگی پھیلے گی نا کہ اب آپ ایران پہ ایک آدمی فتح کو مبارکباد دے رہا ہے، میں جا کہوں کہ ایران کے عقیدے معلوم ہے تمہیں، اور ایک منفی زہریلا کمنٹ وہاں کراؤں جی ان کے حامیوں میں، بالکل، تو وہاں ایک کچھ اثر پڑے گا نا، وہی اثر یہاں بھی پڑے گا۔ اور اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مردم شماری آپ کروا لینا تو حامیوں میں 80% اہل سنت ملیں گے، اور جو نیچرل بات ہے حضرت، جو ظاہر ہے مطلب وہ جیسے سب شیعہ کو حامی ہونا چاہیے اس کا، اسی طرح سب سنی وہ ان میں بھی وہی استثناء ہے جو کچھ شیعوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس فتح سے خوش نہیں ہیں، اور ایران میں بھی کچھ ایسی آوازیں آئیں سامنے ہیں، ہاں وہ لیکن یہ کہ بس جس ریشو میں وہ وہاں ہے نا اسی ریشو میں ہمارے یہاں بھی ہیں، بالکل، اب ان کا 1% گنتی میں ہمارے 1% سے کم ہوتا ہے وہ اتفاقی بات ہے، جی لیکن 1% نکلنا بس کافی، وہ ہمیں بری کرتا ہے نا کہ ہم تھوڑے، وہ 99% ہم ہیں تو 1% وہ ہمارا دشمن ہمارا نام لے کر چھپا ہوا ہے، بس یہ وہ بھی سمجھتے ہیں یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ذرا سا اب زور لگا کے اس طرح کے عناصر کا قلع قمع کریں، جی بالکل بالکل، یا بہت اچھا لگا، اور میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب ہم کریں گے کسی موقع پہ تو میں اپنی طرف سے ایک نظم سناؤں گا جو میں لکھ رہا ہوں، میں آپ سے ابھی فرمائش ہی کرنے لگا تھا کہ اگلی نشست میں آپ نے اپنی نظم اپنی سناؤں گا، وہ لکھنی شروع کر دی ہے کل سے، اچھا لیکن کل ہوا یہ کہ فجر کا وقت نزدیک تھا، جی جب 2 شعر سوجے تو وہ لکھ لیے، پھر موقع نہیں تھا تو آج جا کے مکمل کروں گا، یا ذرا کیونکہ وہ جیسے آمد ہو رہی تھی، جی 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 وہ لمحہ ایسا تھا جب یہ خبر آئی، وہ اب انشاءاللہ جیسے ہی مکمل ہوتی، امید ہے کہ اگلے ہفتے تک ہوگی، بالکل صحیح، تو وہ میں چاہتا ہوں سناؤں، اور میں نے تو وہ میری ایک نظم میاں اقبال صلاح الدین کے بہت تعلقات ہیں نا ایران، جی 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 بالکل، تو انہوں نے وہاں بھیج بھی دی اچھا اچھا اچھا، وہاں، وہ جو آپ نے شاید ایک حج لکھی تھی اور آپ وہ پر، اچھا اچھا اچھا، تو وہ اسے اس پہ ہمارے دوستوں نے داد دی ہے بہت، یعنی جو میرے جاننے والے ایسے، جی 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 تو
اس میں یہ سبب کیا ہے؟ اب جو بھی یہ کرے گا وہ خرافات میں مبتلا ہے، تخریبی کردار ہے۔ جو یہ سب جاتے جاتے بہت جیسے، کیونکہ آج کی مجلس کا مقصد تھا ذرا پرسنل، تھوڑا ریلیکس ماحول میں بات کریں، کہ یعنی مجھے خوشی اس بات کی ہے، یہ موقع ہو یا کئی اور موقع بھی آئے ہماری گفتگو کے درمیان، یہ سارے معاملے پہ جب بھی ہم غزہ سے لے کے آج تک جو بات کرتے رہے، ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی اپنے انالیسز میں، اپنے تجزیے میں ایسی کوئی سخت بات نہ کی ہو جو جائز نہ ہو، یہ پرواہ کیے بغیر کہ یہ کس کو ناراض کرے گی اور کس کے حق میں جائے گی۔ بھائی آپ اب جو قریب ہیں ہم لوگ، تو اب اتنا تو کم از کم ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں یقین رکھتے ہیں بالکل کہ کوئی بات، وہ جو ایک منفی تعصب سے مجھے تو کبھی سوچتی بھی نہیں، میں تو ایکسٹمپور بولنے کا عادی ہوں، میں تو سوچ کے بھی نہیں بڑھتا، تو مجھے غصہ چڑھے گا تو میں کوئی بھی ہو اس پہ اظہار کر دوں گا، خوشی ہوگی تو کوئی بھی ہو۔ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہم لوگ کا غصہ، ہاں اب کوئی آدمی مناظرہ کرنے آئے گا جی تو وہ، اب دیکھیں خمینی صاحب کی میں نے کتنی تعریف بالکل کی، ان کی مصباح الہدایہ فتووں کی کتاب ہے، جی تو اس میں لکھا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ مبتل فقہ میں اصطلاح ہے، دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے فاسد ہو گئی نماز، اچھا اچھا، یعنی اس میں خرابی پیدا ہو گئی، اور ایک اصطلاح ہے باطل ہو گئی۔ اب اس کا مطلب کہ آپ نے سمجھ لیا کہ نماز پڑھی، وہ نماز تھی ہی نہیں۔ اب نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے نا، جی بالکل، تو اب وہ صاحب تو کر رہے ہیں کہ اس سے تو نماز ہی باطل ہو جاتی، ہاتھ باندھنے سے سنیوں کی طرح نماز پڑھ، تو میں نے اس کا اثر کیوں نہیں قبول کیا؟ تو یہ میں دوسرے سے بھی توقع، مجھے نہیں معلوم کہ تشیع میں تسنن کے بارے میں کیا رائے ہے، یا شیعوں کو نہیں معلوم کہ تسنن میں، جو بھی ان کے صاحب علم ہیں انہیں نہیں معلوم کہ تسنن میں شیعوں سے کیا اختلافات ہیں، بالکل تو ان کی موجودگی میں ہم ایک ٹرانسینڈنٹ یونٹی پیدا کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور ویسے یہی سب سے مشکل اور سب سے ضروری کام ہے۔ بھئی اپنے اپنے کو برا بھلا کہنا شروع، ہمارے تو ہمارے زیادہ ناراض ہیں مجھ جی سے، جی جی، میں نے دیکھا ہے، تو اب وہ مقدار میں بھی اتنا ہے تو ان کے لیے تو اتنا سا ہے، جی تو اب مجھے تو لائسنس ہے، میں اپنی حجب لکھ سکتا ہوں تو کسی کی بھی لکھ سکتا ہوں، میں نے تو اپنی ہی لکھی اپنے نام سے، تو یہ سب میں نہ پڑھو، یہ آدمی کو بالکل ہی چوہا بنا کر تقسیم نہ کرو کہ سفید چوہا اور کالا چوہا۔ آپ مذہبی بحث کریں گے تو میں اس میں اپنی رائے تشیع پہ دوں گا، صحیح، اور وہ بھی بدتمیزی سے نہیں دوں گا، اور اگر آپ اس طرح کی بحث، کیونکہ امت تشیع پر ایسا ہمارا تعلق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذہبی اتحاد نہ کر سکیں، بالکل، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ ان کے ہمارے یہ اعتراضات ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح پھر ایک دوسرے کے لیے کم تکلیف دہ بنیں گے نا۔ میرا تو ہمیشہ مفاد ہے کہ تبرہ نہ کیا کرو، بالکل، میں تو دل سے چاہتا ہوں کوئی شیعہ تبرہ وغیرہ نہ کرے، شیعہ بس زیدیوں کی طرح بن جائیں، کہیں بابا وہ حق ان کا تھا، چلو ٹھیک ہے سن، لیکن یہ سب نہ کریں بس، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ دلیل سے بھی غلط ہے، دلیل سے غلطی تو چلو احتمالی ہے، جی بالکل یہ برا لگتا ہے یہ تو یقینی ہے نا، بالکل، تو کیوں ایسی بات کرو گے؟ اہل سنت کا ہمارے یہاں، میں بالکل ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ضرور، یعنی جہاں کلچر اور مذہب میں فاصلہ نہیں تھا، جہاں کلچرل وحدت اور مذہبی اختلاف کا ماحول تھا، ابھی کوئی شیعہ آ جائے نا، ابھی اسی وقت جی کوئی عالم صاحب یا کوئی بھی آ جائے، تو میں اس کے سامنے حضرت عمر کی تعریف کرنے سے گریز کروں گا، صحیح، میں سیدنا عمر کو
بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں. یہ بھی یعنی تاریخ کا ایک ہی فاتح پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں، وہ عمر ہیں. حافظ الدین جسے کہا جا سکتا ہے وہ ہیں وغیرہ وغیرہ. جی بالکل. تو لیکن وہ آ جائیں نا تو میں رک جاؤں گا. اگر میں ابھی آپ سے ہم لوگ بات کر رہا ہوں نا، اچانک وہ آ جائیں تو میں رک جائیں، یہ جملہ پورا نہیں کروں گا. اس سے زیادہ کیا اثار ہو سکتا ہے؟ بالکل. ہم لوگ ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی اور جو ان کی نظر میں وہ ہیں، تو ہم احتیاط کرتے ہیں. وہ احتیاط جیسے اپنے اوپر جبر کی طرح محسوس ہوتی ہوگی نا. بالکل. تو ایسا ماحول کیوں نہیں پیدا کرتے کہ تم ان کی تعریف کرو تو ہم بھی ان کی کریں، ہم ان کی بھی کر سکیں. اور یہ ہمارے یہاں عام تھا. مطلب بیوی سنی، شوہر شیعہ، شوہر سنی، بیوی شیعہ. ہاں. وہ جیسے گھر کے جھگڑوں کی طرح بحث کرتے تھے. کریں آپ ہمیں نہ کہیے گا یہ اور وہ کہہ رہے ہیں جیسے سودا لینے پہ تکرار ہو رہی نا، جیسے عام گھریلو ایشو کی طرح. جی. تو اس میں یہ کہ میں اعتماد سے پھر بات کر سکتا ہوں کہ ہاں بھئی آپ بھی اس مزاج کے نہیں ہیں، تو میں اپنی دلیل پورے زور سے دوں گا کہ آپ غلط ہیں. آپ اپنی دلیل پورے اطمینان سے دیں گے کہ میں غلط ہوں. ہمارے یہاں بعض لوگ رد عمل میں خارجی اور ناصبی بن گئے. بالکل. تو ان کی جس کی چاہے مذمت کروا لو مجھ سے، جس کی چاہے. میں شہنشاہ حسین رضوی صاحب سے جا کہوں کہ آپ غلات کی مذمت کر کے دکھا دیجئے، نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہی تو سب سے آپ کسی کی بھی کہیے، بڑے سے بڑا کوئی آدمی، فرض کیا کوئی نازیبا جملہ کسی مستند میرے لیے عالم نے بھی کہہ دیا ہے امام حسین کے لیے، یا کوئی جو شان سے کمتر ہو ہے، فرض کیا، میں بغیر لحاظ کیے کہوں گا کہ یہ جک ماریا. صحیح. ہاں. تو آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کے یہاں تو بھرا پڑا ہے یہ سب. تو اب غلات کی جو میں نے لکھی، سب لڑ گئے کہ یار تم اس گندگی میں اتر گئے، نصیحت کرنے آ گئے. میں کہا بھائی وہ تمہیں کرنی چاہیے تھی، تم نہیں کر رہے، تو ہم نے تو تمہارا فرض کفایہ ادا کیا ہے، کیونکہ غلات ان کی نظر میں کافر ہیں. ہاں صحیح. اب یہ نہیں، یہ تو اپنے بات اور دوسروں کے بات، چاہے سنیوں میں بھی ہے. مطلب یہ جیسے زوال یافتہ اجتماعیتوں کے یہ آثار ہوا دیتے ہیں. بالکل. کہ وہ اختلافات کو جیسے دوسرے کے لیے تکلیف دہ بنا دیتے. بالکل. بھائی مجھے آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ ہمارے اوپر اعتراض کو یہ چاہیں کہ میرے دل پہ وہ اس کا گھاؤ لگی ہے. بالکل بالکل. یہ کوئی بھی کرے، میں کروں، میں مجھ پہ برسنا جائز ہے، وہ کریں تو ان پہ. اور یہ سب اندر اندر سے ہونا چاہیے. ہاں. مطلب ہم اپنے ناصبی کو پکڑ کے کہیں او ہمارے یا تو توبہ کرو یا ہم سے نکل جائے. آپ اپنے رافضی کو نکالیں کہ جو جھوٹی روایتیں اور یہ اور چلو جھوٹی سچی روایتیں تو الگ بات ہے، ہاں. وہ تو ہر جگہ ہیں. جی. لیکن یہ کہ دل آزاری والی بات، ہاں، اور جان بوجھ کے یعنی اس پہ اصرار ہونا وہ ظاہر ہے. وہ بھائی ہم رام کے بارے میں نہیں کریں گے. ہندو آ جائے وہ کہے رام چندر جی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ ہماری دیکھیے گا کہ وہ کہے گا رے اتنا تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا. صحیح. تو کیا حرج ہے اس میں؟ رام جی یا کرشن مہاراج یہ لوگ نبی ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. ایسی مجھے اب جس کی آپ لوگ عزت کر رہے ہوں، میں اس کی کبھی توہین نہیں کروں گا اور اس کو ہمیشہ قرآن کی پیروی سمجھوں گا. بالکل. مجھے کیا پڑی اب مالک الافطر ہمارے لیے قاتل عثمان ہیں، وہاں اس کے لیے جو ہے وہ صحابی امام ہیں اور نائب امام. تو اب اس میں دونوں بدل نہیں سکتے فوری بحث سے. جی.
کیونکہ سب ان کے پاس پوزیشنز ہے شواہد یقینی ہیں کہ بھئی وہ تھے کمانڈر ان چیف. ہمارے پاس بھی شواہد یقینی ہیں واقعات کی شکل میں. اب اس میں حل کیا ہے؟ یہ ضروری بات ہے. تو یار آپ بیٹھے ہوں تو میں بیٹھا ہوں مالک افسر کی تعریف نہ کیجیے. آپ مطلب آپ سے مراد وہ بیٹھے ہوں تو مالک افسر پہ حملہ نہ کیجیے، ختم ہو جائے گا. واہ بھئی جتنا جوش جذبہ نکالنا ہے یزید ابن زیاد وغیرہ پہ ہم سبھی اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں. صحیح. تو اتنے پہ بس راضی رہو ایک دوسرے سے. امید ہے جاوید صاحب کی یہی جذبہ پروان چڑھ جائے اور یہ راستہ تو بنے دونوں کے درمیان بات کا. نہیں اللہ نے چاہے تو اس میں امیدیں ہیں، ہاں بہت ہیں. امید کا پہلو غالب ہے اور یہ سب رکاوٹیں پہلے جتنی بڑی لگتی تھی نا جو میں شکوہ کر رہا ہوں جی یہ اب چھوٹا ہو جائے گا. اور یہ ہر طبقہ جو بڑا ہے جو اب ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا، ہر طبقہ اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوگا. اس واقعے میں یہ برکت ہے کہ مجلسوں کو سے اتارے جائیں گے، ممبروں سے ایسے لوگ اتارے جو اس طرح کی ہاں جو بھی اس طرح کی بات کرے گی، کیونکہ دل آزاری صحیح دلیل سے بھی ناجائز ہے. بالکل صحیح بات. یہ نہ کرو، اس میں کیا ہے؟ بھئی ہندوؤں میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ میں ان کا نام آئے تو جوش جذبات ہو جاتے ہیں تاریخ. تو مجھے نہیں معلوم وہ بت پرست تھے. بالکل ہندوؤں میں ہم سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان مقدسات کے خادم ہیں، مزاروں میں اور وہاں تو حسینی برہمن بھی تھے، وہ کربلا کا جلوس میں شامل ہوا کرتے. بالکل. تو یہ سب کس نے ختم کی ہے؟ بس اس کو پکڑ کے اپنے اندر سے نکال دو کہ ہندو آپ سے کیوں بدگمان ہو گئے. اب وہاں میں نے دیکھا نا کہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے گیا، اب وہ وہاں ہندو اکثریت ہے اس محلے میں، صحیح. الہ آباد میں. تو وہ جو مسجد کے خطیب جو ہیں وہ کہنے گائے کے ذبح پہ پابندی قبول کرنا اسلام سے غداری ہے. اب بتاؤ ہندوؤں کے محلے بالکل. اور مشرکوں اور بت پرستوں سے ڈرنا یہ ہے اور وہ ہے، اور انہوں نے بت اکھاڑ کے پھینکے، حضرت علی نے یہ کر دیا، انہوں نے گائے کو کہا کہ بہت اچھا گوشت ہوتا ہے. اچھا. یہ اب میں واقعی شرمندہ بیٹھا رہا. اور ارد گرد ہندو اکثریت نو موصوف میں سب جیسے ہمارے ہاں لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے. باہر ہوتا ہے نا، جی. عین اس طرح. یعنی میرا خیال ہے کہ آدھے محلے میں آواز جاری ہوگی گھروں میں لگے ہوئے. مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب رد تشیع میں بہت مشہور ہیں، لکھنوی تھے وہ. تو لکھنؤ میں ایک ہی تنازع کی فضا رہتی تھی. اب دیکھیے ایک آدمی جو معروف ہی اس بنیاد پہ ہے بالکل کہ شیعت کا بہترین رد یہ کرتے ہیں، ان کی وجہ شہرت یہ تھی. وہاں لکھنؤ میں آصف الدولہ کا جو امام باڑہ ہے اسے بڑا امام باڑہ کہتے ہیں عام زبان. بالکل آصفیہ امام باڑہ. ہاں آصفیہ. دنیا میں سب سے زیادہ دل آزار خرافات اس وہاں بکی جاتی تھیں. یعنی اچھے اچھے شیعہ بھی کان کو ہاتھ لگا کے باہر نکل آتے تھے کیونکہ وہ سرکاری سرپرستی حاصل کی نا. اب آپ دیکھیں یہ ماحول ہے، یہ اس کی شہرت ہے کہ شریف شیعہ بھی وہاں نہیں جاتے تھے مسجد میں اتنی زیادہ. تو وہاں ہندو جن سنگھیوں نے حملہ کر دیا. ہندو مسلم کوئی فساد ہوا صحیح. تو مسجد پہ بھی حملہ، اس پہ بھی حملہ.
اس کے لیے مولانا عبدالشکور اپنے پورے لوگوں کے ساتھ دفاع میں کھڑے ہو گئے، اس کیونکہ امام ان آباد کا در قریب تھا نا مدرسہ، صحیح وہ نکل کے آئے اور ان کے زیادہ تر لوگ پٹھان وغیرہ تھے اور یہ وہ، تو وہ آ کے لاٹھیاں اور وہ خنجر وغیرہ، وہ بلم کہتے ہیں مقامی زبان میں کہ لاٹھی پہ خنجر لگا دیا جاتا ہے، تیز دھار فٹ کر دیتے ہیں، وہ نیزہ بن جاتا ہے، یہ سب لے کے وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور کچھ کے پاس بندوق تھی، تو جب وہ ڈر گئے وہ جو حملہ کرنے آئے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے یہ پلا ہے اور اس کو یہ کر دو وہ کر دو، آج موقع آیا تو آپ کھڑے ہو۔ اب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، واہ تو انہوں نے بہت غصے میں کہا کہ یہ اسلامی عمارت ہے، اور وہ لوگ حملہ یہ تھوڑی کر رہے تھے کہ یہاں تبرہ پڑا جاتا ہے، واہ بالکل وہ تو بھائی جیسے مسجد ہے ویسے یہ ان کی نظر میں ہے۔ یہی بڑے اسکیل پہ مولانا عبدالشکور فاروقی کی آج اہل سنت کو ضرورت ہے، نہ وہ اس عمل پہ شرمندہ ہیں نہ اس پہ تائب ہیں، اسے پھر بھی جاری رکھا، یہ ہوتی ہے مضبوط شخصیتیں۔ جب یہ سب مجھے پتہ ہے گفتگو بہت لمبی ہوگی، لیکن شاید اس کو ہم اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیں گے اگر آپ کہیں گے کہ اگر دونوں طرف یعنی، اور ظاہر ہے وہ اسکیل کے فرق کے ساتھ یہ یعنی ایک جیسے زوال ہے، تنزل ہے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ کردار اتنے مضبوط نہیں تھے، پہلے وقت کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوئے ہیں جو اس طرح کی اختلاف کو ہوا دے کے بڑھائیں ہیں۔ ہاں بہت بہت، تو چلیں کسی دن انشاءاللہ اسی بات کو لے کے تھوڑی تفصیلاً گفتگو اگر آپ چاہیں۔ ہاں نہیں